علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم حاضرین مصلیان کرام، تمام قسم کی تعریف و توصیف ہو اس رب اعلیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، آج کے اس درس میں جس عنوان پر میں گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول، یعنی ہم دنیا کے اندر کیسے خوشحالی لے آئیں، خوشگوار زندگی ہماری کیسے ہو، کون ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس کو اگر ہم کریں تو دنیا کے اندر ہم خوشگوار زندگی ہمیں مل جائے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کا باپ بنایا ہے۔ اس لحاظ سے سب کی بنیاد تو ایک ہی ہے، لیکن وہ کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ انسان سبھی ہیں اور تمام انسانوں کا باپ ایک ہی ہے، لیکن پھر بھی انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، چنانچہ وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بڑے قد کا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سب اپنی معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے، ایک ہی طرح کے عمل کرنے والے لوگوں کو آپ نہیں دیکھیں گے۔ کوئی عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے تو کوئی عمل صالح کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ نمازی ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نمازی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں،
اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نشہ آور جو چیزیں ہیں اس میں وہ ملوث ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب اپنے احوال میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود، ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور آرزو۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان الگ الگ ہیں، لیکن یہ تمام لوگوں کے، چاہے وہ چھوٹے قد والا ہو، بڑے قد والا ہو، گورے ہو، کالے ہو، گناہ گار ہو، نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ مجھے خوشحالی کیسے نصیب ہو جائے، ہم خوشگوار زندگی کیسے بسر کر لیں۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اس بات کے متمنی نظر آتے ہیں کہ انہیں دنیا میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے، اور سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کے حصول کے لیے دن رات جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا سب کا ہدف تو ایک ہی ہے، البتہ وسائل و اسباب جو ہے مختلف ہیں۔ سب یہی چاہتا ہے کہ ہم خوشحالی والی زندگی بسر کریں، لیکن اسباب جو ہیں سب کے الگ الگ ہیں۔ ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں اور توانائیاں کھپا دیتا ہے، اور اسی طرح ایک مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، دونوں کا یہی خواہش ہے کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر لیں۔ اسی طریقے سے ایک عبادت گزار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اسی طرف ایک شخص ہے جو فرائض کا بھی اہتمام نہیں کرتا، نوافل کا بھی اہتمام نہیں کرتا۔ وہ دونوں یہی چاہتا ہے کہ ہمیں خوشحال والی زندگی کیسے مل جائے۔ اسی طرح تمام لوگ سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے تنگ و دو میں مصروف ہے، کوئی کس طرح تو کوئی کس طرح، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سعادت مندی ہر ایک کو مل جاتی ہے، اور کیا یہ خوشحالی ہر ایک کو نصیب ہو جاتی ہے، اور آخر وہ کون سا راستہ ہے جنہیں میں اختیار کرنے کے بعد یہ خوشحالی ہمیں مل جائے گی؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جس کے اوپر چلنے کے بعد، وہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں سعادت والی زندگی دے دے گا؟ تو برادران اسلام، ہم یہی سوال ایک دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندانی لڑائی کے جھگڑے بے قرار کیے ہوئے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ، کسی کو دشمن کا خوف، اور کسی کو احبا و قربا کی جدائی کا دکھ۔ الغرض یہ ہے کہ تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص ان دکھوں، صدموں اور پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ حقیقی وسائل و اسباب کون سے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے دنیا کے مختلف آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہیں؟ تو آئیے، آپ میں سے ہر شخص یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ اسے ان سوالوں کے جوابات معلوم ہو جائے، تاکہ وہ خوشحال و باوقار زندگی حاصل کر سکیں اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا سکے۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ڈھونڈتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم جواب کھوجتے ہیں، جس پر عمل کرنے کے بعد، جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنا دے گا، ہمیں باوقار زندگی عطا کر دے گا۔ تو پہلا جو سبب ہے، پہلا جو اصول ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس قرض کے تلے دب چکے ہیں، آپ قرض کے نیچے آپ دب چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قرض کو ختم کر دے، اس پریشانیوں کو دور کر دے، تو میرے بھائیو، پہلا جو اصول ہے وہ ہے ایمان کے بعد عمل صالح کرنے کا، ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے کا۔
جب ہم ایمان کے بعد عمل صالح کریں گے، ایمان کے بعد جب ہم نیک اعمال کو انجام دیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تلاوت کلام اللہ کریں گے، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، اگر ہم ان خیر کے کاموں کو انجام دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشحال بنا دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ نے انثی کا الفاظ استعمال کیا، چاہے وہ عمل کرنے والے، عمل صالح کرنے والے، چاہے یعنی عورت ہو چاہے مرد ہو، لیکن اللہ نے ایک شرط رکھا، وہ مؤمن، بشرطے کہ ایمان والا ہو۔ اب کوئی ایمان والا اور یا ایمان والی عمل صالح کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا، میں ان کی زندگی کو خوشحال بنا دوں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں خوشحال بناتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی میں انہیں ضرور دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم جواب کھوج رہے ہیں کہ ہمیں کیسے خوشحالی نصیب ہو، ہم جواب کھوج رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسے ان پریشانیوں سے دور کر دے جو ہم پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو جواب ہمیں مل گیا ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنا شروع کر دیجئے، عبادت کرنا شروع کر دیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ایمان کے بعد عمل صالح کریں، ایمان کے بعد نیک اعمال کریں اور اللہ آپ کو خوشحال نہ بنائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف تو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جو لوگ ایمان کے بعد عمل صالح کریں گے اللہ رب العالمین انہیں خوشحال بنا دے گا، دوسری طرف اگر ہم عمل صالح نہیں کریں تو کیا ہم خوشحال بنیں گے؟ کیا ہم ایمان کے بعد صدقہ و خیرات نہ کریں، اگر ہم ایمان کے بعد نماز کی پابندی نہ کرے، ایمان کے بعد ہم ذکر و اذکار نہ کرے، ایمان لانے کے بعد ہم تلاوت کلام اللہ نہ کرے، ایمان لانے کے بعد ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچائیں، ایمان لانے کے بعد گالی گلوچ سے نہ بچائیں، ایمان لانے کے بعد نشہ آور چیز سے ہم اپنے آپ کو نہ بچائیں اور ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے ایمان لانے کے بعد، کیا اللہ رب العالمین خوشحالی دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک طرف اللہ رب العالمین فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تم عمل صالح کرو گے میں تمہیں خوشحال بنا دوں گا، لیکن دوسری طرف اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ذکر سے روگردانی کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں یقیناً تنگحال رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرما رہا؟ جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا میں اس کی دنیا کو تنگحالی میں تبدیل کر دوں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بدعمل کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے اور برے اعمال کی وجہ سے، نیک اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی صرف دنیا کے اندر تنگحالی میں گزر رہی ہے۔ اللہ آگے کیا فرما رہا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور میں اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ سوال کریں گے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کیا جواب دے گا میرے بھائیو؟ اللہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھی تم نے انہیں بھلا دیا اور آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنا دے تو ایمان کے بعد عمل صالح کرنا ہوگا اور اللہ رب العالمین کے احکام کے اوپر عمل کرنا ہوگا، برائیوں سے، گناہوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، آج کتنے ایسے مسلمان ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہیں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، گناہ کرنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں ڈر جانا چاہیے کہ تمہارے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنا دے، آپ نماز کی پابندی کریے۔ آپ نماز کی پابندی کریں گے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاکثر الدعاء، یعنی سجدے کی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو، کثرت سے دعا کیا کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے حالت میں ایک انسان اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کے جس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہو، اس وقت جب اللہ رب العالمین سے جب وہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب اور کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ تمام نمازوں کی پابندی کریں گے، آپ تمام نمازوں کا اہتمام کریں گے، اور اس نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ تہجد کی نماز اگر پڑھنے لگے تو یہ آپ کے لیے اور بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے اللہ رب العالمین آپ کے اندر سے جو جسمانی بیماری لگ گئی ہے، اللہ رب العالمین یہ تہجد کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کے جسمانی بیماریوں کو دور کرے گا۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وهو قربۃ علیکم من ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء لوگ کی عادت تھی، اور رات کے قیام اللہ تبارک و تعالی اور رات کا قیام اللہ کے قرب کرتا ہے، یعنی رات کے قیام کے ذریعے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے تقرب حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے قیام کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور تم کو برائیوں سے روکتا ہے، اور آخری فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تہجد کی نماز سے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین تمہاری جسمانی بیماریوں کو بھی دور کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ تمام نمازوں کا اہتمام کریں، ساتھ ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے، اللہ رب العالمین آپ کو خوشگوار زندگی نصیب کر دے، تو آپ متقی بن جائیے، آپ اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ جب آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیں گے، جب آپ اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر دیں گے، اور آپ اللہ رب العالمین کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنے لگیں گے، گناہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، برائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، شراب نوشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، سگریٹ پینے کا دل چاہ رہا ہے، یا کوئی اور حرام کردہ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے وہ کرنے کا دل کر رہا، لیکن اللہ رب العالمین کے ڈر سے اگر آپ ان گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے اگر آپ نمازی بن جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے آپ اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے
لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی راہ پیدا کر دیتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان نہیں کر سکتا، جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر دے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہم گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے ہیں گھومنے کے لیے، دیکھتے ہیں ایک شخص بکری چرا رہا ہے، ایک شخص یعنی چرواہا ہے، بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بکری بیچ لو اور اس کے بدلے میں تم یہ پیسے لے لو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں یہ بکری نہیں بیچ سکتا، میں اس کا مالک نہیں، اس بکری کا مالک کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان کا جائزہ لینے لگتے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم ایک بکری بیچ لو، اور اگر تمہارے مالک اگر پوچھیں گے تو بول دو ایک بکری گم ہو گئی یا بھیڑیا کھا لیا۔ چرواہا کہتے ہیں اگر ٹھیک ہے میں ایک بکری بیچ لوں، اس کا پیسے لے لوں، اور میرے مالک پوچھیں گے کہ ایک بکری کیا ہو یا ایک بکری کہاں گئی، میں بولوں گا کہ ایک بکری گم ہو گئی یا بھیڑیا کھا لیا، میرے مالک مان لیں گے، وہ جس کو میں بولوں گا میرے مالک کو وہ مان لیں گے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب وہ چرواہا یہ جملہ استعمال کرتے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بار بار رو رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے۔ پھر وہ جاتے ہیں اس چرواہے کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں، پھر وہ چرواہا کو خرید کر، اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں، پھر پورے بکری خریدتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور پورے بکری خرید کر وہ چرواہا کو دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ چرواہا اللہ کے ڈر سے ایک بکری نہیں بیچا، وہ چرواہا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کے ڈر سے ایک بکری نہیں بیچا، اللہ رب العالمین نے پورے بکری کا مالک بنا دیا۔ کیا وہ چرواہا کبھی یہ سوچا تھا کہ میں اس بکری کے مالک بنوں گا؟ کیا وہ غلام کبھی یہ سوچا تھا؟ کیا اس کے ذہن میں دور دور تک یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العالمین اس کو اس بکری کا مالک بنائے گا؟ لیکن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب اس کے اندر پیدا ہوا اور اللہ کے ڈر سے جب ایک بکری نہیں بیچا تو اللہ رب العالمین پورے بکری کا مالک، یعنی جتنے بھی لاکھوں اور ہزاروں لاکھوں کے جو بکری تھے اللہ پورے بکریوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ غلام ہوا کرتے تھے لیکن اللہ کے ڈر نے یعنی اس بکری کے مالک بنا دیا، اس مال کا یعنی مالک بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کہتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ يَحْتَسِبُ، اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے اللہ تمہارے لیے راستہ کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ وہ بندہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ یہاں سے رزق دے گا، لیکن اللہ وہاں سے بھی رزق دے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر، خوف پیدا کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین ہم کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ہم نہیں سوچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا اصول ہے توبہ و استغفار۔ آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے، آپ استغفار کیجئے، آپ پریشان ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں اور آپ کے اوپر پریشانی جو ہے ہر طرف سے گھیر لیا ہے اور آپ بے حد پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے، آپ استغفار کریے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے پڑھیے۔ جب آپ کثرت سے پڑھیں گے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کیوں؟ یعنی استغفار کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب استغفار کے ذریعے جب اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنا دے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر یہ جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کی وجہ سے اور بہت سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین درگزر کر لیتا ہے۔ یعنی اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑنے لگے، اگر ہر گناہ پر اللہ رب العالمین ہمیں آزمائش میں ڈالنے لگے ہم مر جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو اللہ ایسے ہی
معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ان گناہوں کو دور کرنا چاہتے ہیں استغفار پڑھیے، استغفر اللہ پڑھیے، کثرت سے توبہ استغفار پڑھیے۔ توبہ و استغفار کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ پس میں نوح علیہ السلام نے کہا تم سب اپنے رب سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم سب پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ توبہ و استغفار توبہ و استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں خوشحال بنا دے گا اور اللہ رب العالمین روزی کے جو دروازے ہیں کھول دے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ پریشانی ہٹ جائے اور اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے، ایک طریقہ اور بھی ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، آپ اللہ رب العالمین سے مانگیے، ان پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریے اور کہیے کہ اے اللہ میں ان پریشانیوں کے نیچے دب گیا ہوں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کے ان پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ وہ انہیں خالی اور ناکام واپس کر دے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کو حیا آتی ہے کہ ہمارے ہاتھ کو اور ہماری دعاؤں کو ایسے ہی لوٹا دے، تو جب ہم اپنی پریشانیوں کا حل اللہ کے پاس رکھیں گے تو کیا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں خوشحال نہیں بنائے گا؟ یقیناً بنائے گا میرے بھائیوں، آپ دعا کر کے تو دیکھیے۔ اسی طریقے سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی دلی سکون محسوس کرو، یعنی جو جسمانی سکون ہے آپ کو وہ سکون بھی حاصل ہو جائے، اب زیادہ سے زیادہ استغفار یعنی ذکر و اذکار کیجئے۔ آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی طریقے سے جتنے بھی اذکار ہیں آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ان اذکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو دلی سکون عطا کرے گا، جس کو یعنی وہ سکون عطا کرے گا جو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے مالداروں کو نہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یاد رکھو دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یعنی تمہارا دل جو ہے مطمئن اللہ کے ذکر سے ہی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ اپنے دلوں کو یعنی مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اب اللہ کا ذکر کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو وہ سکون، وہ آرام عطا کرے گا جو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے لوگوں کو نہیں عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ خوشحال بننا چاہتے ہیں، خوشگوار زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، جتنا دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، کم دیا ہے، اس پر آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر لیں۔ جب آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر لیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو خوشحال بنا دے گا، اللہ رب العالمین آپ کو اور زیادہ دے دے گا۔ ایسا نہیں ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کب ہمارا خود کا گھر ہوگا، اور ہم ناشکری والے جملہ استعمال کرتے ہیں، لڑتے رہتے گھر والوں سے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے جو دیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ آپ کا پیر تو سلامت ہے، آپ چل پا رہے ہیں، آپ کے دونوں ہاتھیں سلامت ہیں، آپ اس ہاتھوں سے کام کر پا رہے ہیں، آپ کے دونوں آنکھیں باسلامت ہیں، ان آنکھوں سے آپ دیکھ پا رہے ہیں، زبان سے بات کر پا رہے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے، اور کوئی چیز اگر آپ دنیا میں کسی چیز سے محروم ہیں اور آپ ناشکری کرنے لگے، یہ کہاں کی اچھی بات ہے اور یہ کہاں کی سمجھداری والی بات ہے۔ اگر ہم شکر گزاری کریں گے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکر گزاری کرو گے تو پھر میری سزا بھی بہت
سخت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ شکر گزاری کریں، ناشکری نہ کریں۔ شکر گزاری کریں گے اللہ اور دے گا، ناشکری کرے گا تو یاد رکھیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صبر کریں۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کسی آزمائش میں مبتلا کر دیا، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا، آپ صبر کیجئے، صبر کی دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے۔ جب آپ صبر کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ ہراس و بھوک سے، اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں خوشخبری دے دیجئے جنہیں جب کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی نوازشیں ہیں، رحمت ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ تو میرے بھائیو آپ جب اللہ رب العالمین پر یعنی آپ آزمائش پر، پریشانی پر جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے صبر کر لیں گے یقیناً آپ اللہ رب العالمین کے نیک بندے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیجئے۔ یقیناً جب آپ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کریں گے یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو خوشگوار زندگی عطا کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی اس کے سوا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ دنیا کی پوری طاقت مل کر اگر آپ کو مارنا چاہے نہیں مار سکتے۔ کیوں نہیں مار سکتے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقدر میں موت نہیں لکھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہی نصیحت کیے تھے کہ یاد رکھو پوری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ نے تمہارے حق میں جو فائدہ لکھ دیا ہے، اور پوری دنیا والے مل کر، پوری دنیا والے اکٹھے ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو نقصان لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیاوی پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دے دے، ہم جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ رب العالمین اس پریشانیوں کو دور کر دے، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ محتاج کون ہیں، کون قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، آپ ان کی قرضوں کو دور کر دیں۔ آپ ان کی پریشانیوں کو جب تک آپ دور کرتے رہیں گے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو تنگ دست کی پریشانی کو دور کر دے، یعنی ایک تنگ دست حال کی تنگی اور پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبولیت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو بھی اللہ رب العالمین دور کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے خدمت میں لگے رہیں گے، کسی کو پریشانیوں کو دور کرنے میں لگے رہیں گے، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور اللہ رب العالمین ہماری ضرورت کو بھی پورا کر دے گا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو خوشگوار زندگی نصیب کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کی سلامتی دے اور ہمیں تمام پریشانیوں، دکھوں اور صدموں سے محفوظ رکھ، اور اے اللہ ہمیں جتنے بھی اسباب ہے خوشگوار زندگی بسر کرنے کی، اے اللہ ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق دے جن کی وجہ سے اے اللہ
ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ ان تمام اعمال سے اللہ ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔